الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص اس دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے آیا ہے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارے بعد ہماری اولاد رہے گی، ہماری نسلیں باقی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا ہی بنایا ہے، یہاں پر ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک نسل آتی رہتی ہے اور گزرتی رہتی ہے۔ جعلناکم خلائف فی الارض، ایک کے بعد ایک آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود نیک اور صالح بنیں اور اپنی آنے والی نسل کو صحیح راستے پر لگانے کی محنت کریں، ان کو صحیح راستے پر لگا کر جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ، ایسا علم جس کو آدمی پھیلائے اور اس کا نفع باقی رہے، اور تیسرے فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی گفٹ نہیں دے سکتا، کوئی ہدیہ نہیں دے سکتا۔ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کے طریقے پر رہو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے راستے پر چلو گے؟ حالانکہ حضرت یعقوب خود پیغمبر ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق پیغمبر ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم پیغمبروں میں نہایت ہی ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا پیغمبروں میں، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں بھی پیغمبر ہیں، ہونے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر وہ پیغمبر سارے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، مگر حضرت یعقوب اپنی اولاد کے متعلق فکر مند ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے طریقے پر چلو گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہماری نوجوان نسل کا ہے۔
جو کچھ حالات ہو رہے ہیں اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم میں اور ہماری اولاد میں پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہو جائے گا، اخلاق کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے۔ اس وقت ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے جو سنگین ہے، جو بہت قابل فکر ہے۔ جو لوگ یہاں سے یورپ وغیرہ کے ملکوں کو منتقل ہوئے تھے وہ چاہے بہت زیادہ دیندار نہ ہوں، دینی تعلیم اور تربیت پائے ہوئے نہ ہوں، مگر پھر بھی عمر کا جب ایک حصہ گزر گیا ان کو سمجھ آئی اور انہوں نے اپنے کو صحیح راستے پر جمائے رکھا۔ لیکن جو ان کی نسلیں ہیں وہاں پر ان کے لیے بڑے خطرات ہیں، اور وہاں خطرات اور زیادہ نمایاں ہیں۔ ہمارے پاس اتنے نمایاں نظر نہیں آ رہے ہیں مگر خطرات ہمارے پاس بھی ہیں اور بہت شدید خطرات ہیں۔ ہماری نوجوان نسل طرح طرح کے خطرات سے گھری ہوئی ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو بہت تیزی کے ساتھ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ شاید کبھی ویسا نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں کے جو حالات ہیں وہ ہم مختلف موقعوں پر دیکھتے ہیں۔ بعض موقع وہ ہیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتے، لہو و لعب یا غفلت کے موقع ہیں، جیسے نئے سال کی تقریبات کے عنوان سے ہمارے نوجوان کا کردار کیا ہے۔ پکنک اور تفریح میں جب وہ رہتے ہیں تو اس وقت ان کا طرز زندگی کیسا ہے۔ لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھ کے جیسے گزشتہ جمعے عرض کیا گیا کہ اب رمضان کے مہینوں میں جشن رمضان کے عنوان سے دین کے لیبل کے ساتھ ہمارے نوجوان جو کر رہے ہیں، اور اس میں لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ بظاہر لڑکیوں کے جسم پر برقع ہے اور لڑکوں کے سر پہ ٹوپی ہے، مگر ان کا زندگی کا انداز اتنا بدل گیا ہے کہ اب ان کے نزدیک گندگیاں، خرابیاں اچھی ہو گئی ہیں، ان کی برائی ان کے نزدیک باقی نہیں رہی۔ یہاں تک کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے پہلے جلسے ہو جاتے تھے، کچھ اور کام ہوتے تھے، جیسے جلوس بعض لوگ نکالتے تھے، اور بعض چیزوں میں اختلاف بھی تھا۔ کسی کے نزدیک کرنے کی گنجائش تھی، کسی کے نزدیک کرنے کی گنجائش نہیں تھی، مگر جو لوگ کچھ کرنے کو جائز سمجھتے تھے وہ بھی ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے تھے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ حضور کی پاک نسبت کے ساتھ اس رات میں جس طرح کا طوفان بدتمیزی، جس طرح کا شور شرابہ، جس طرح کا ہنگامہ کیا جا رہا ہے، وہ نئے سال کی تقریبات یا لہو و لعب کے کسی موقع سے بھی زیادہ افسوسناک ہے اور نہایت ہی افسوسناک۔ شب برات میں ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، جاگنے کی راتوں میں، دیگر جو راتیں عبادت کی راتیں ہیں ان میں دیکھ لو، رمضان کے مبارک مہینے میں دیکھ لو۔ پھر اسی طرح سے اب بہت ایک سنگین صورتحال ہماری آبادیوں میں نشے کی ہے۔ پوری دنیا میں یہ خرابی پھیل رہی ہے، لیکن خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر لوگ کسی گروہ سے دشمنی نکالنے کے لیے بھی ان کے علاقے میں نشہ آور چیزوں کو فراہم کر دیتے ہیں۔
ایسا محسوس ہو رہا ہے بعض اوقات کہ کیا ہماری آبادیوں میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ نشہ آسانی کے ساتھ فراہم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بچے اور نوجوان نشے کی لت میں پڑتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ ہر طبقے میں ہے۔ چند سال پہلے ہمارے شہر میں بڑے بڑے اسکولوں میں، جس میں وزیروں کے بچے پڑھتے ہیں، فلم ایکٹروں کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی نشے کے معاملات سامنے آئے، نشے والی چیزوں کے معاملات سامنے آئے۔ تو اوپر سے لے کے نیچے تک ہے، نشہ کر کے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ تو کچھ سستا ہے، کچھ مہنگا ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں، سلم بستیوں میں یہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کا حصول اگرچہ کہ حکومتیں قوانین سخت بناتی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ جو قانون کے محافظ ہیں وہ خود رشوت لے کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر جو بھی ہے ان کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر کارروائی ہو سکے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بچوں میں، نوجوانوں میں یہ چیز بڑھتی جا رہی، اور ہمارے معاشرے کی صورتحال زیادہ قابل فکر ہو گئی۔ بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں کی گفتگو میں بار بار رونا رہتا ہے ان چیزوں کا۔ سوال یہ ہے کہ علاج کیسے کریں اس کا؟ تو میرے دوستو، ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے طرز زندگی میں یہ جو معکوس انقلاب ہے، الٹا انقلاب ہے، جو تیزی کے ساتھ خرابی اور بربادی ہے، اس کی بڑی وجہ ہماری نئی نسل کا اسکرین سے وابستہ ہو جانا ہے۔ وہ پہلے صرف ٹی وی کی شکل میں تھا، پھر اب موبائل اور انٹرنیٹ کی شکل میں ہے، اور اس میں بھی طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ زندگی کا وقت ناکافی ہو رہا ہے، زندگی کا بڑا حصہ اسی میں گزر رہا ہے۔ جو کچھ تربیت مل رہی ہے وہیں سے مل رہی ہے۔ نوجوان بچیوں کی تربیت بھی وہیں سے ہو رہی ہے، نوجوان بچوں کی تربیت بھی وہیں سے ہو رہی ہے۔ یہ وہ جڑ ہے جہاں سے یہ زہر آ رہا ہے۔ اور دنیا میں جو لوگ سمجھدار ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جو خود انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے بہت بڑے بڑے کیمپس بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر رہنے والے لوگ اپنے بچوں کی موبائل سے بہت حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے لیے کھیل کود کے میدان بنائے ہوئے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کی شکلیں ان کے لیے بنائی ہوئی ہیں، اور ان بچوں کو اس میں مشغول رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ جو نسل اس کے ساتھ پرورش پائے گی وہ نسل کس طرح سے تباہ و برباد ہو۔ تو ہمیں اس کے اوپر روک لگانا ضروری ہے۔ ساری تربیت، ساری رہنمائی وہیں سے مل رہی۔ اسی طرح ایک بات اور یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نیک صحبت کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اور کچھ دشمنوں نے کوشش کی، اور کچھ اپنوں نے بھی نادانی میں اس کا ساتھ دیا کہ دیندار طبقے کی تصویر غیروں ہی میں نہیں خراب ہوئی ہے، خود ہماری نسلوں میں بھی دینداروں کی محبت باقی نہیں رہی۔ غور کیجئے آپ اس بات پر، آپ غور کیجئے۔ ایک زمانہ وہ تھا، کسی طبقے کا آدمی ہو، کسی مسلک کا آدمی ہو، کسی مکتب فکر کا آدمی ہو، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کسی نہ کسی بزرگ کی مجلس میں لے جاتا، کسی عالم کی مجلس میں لے جاتا، کسی شیخ کی مجلس میں لے جاتا۔ زندگی کی سرگرمیوں میں ایک خاص کام یہ بھی تھا کہ اپنے بچوں کو لے کر ایسی مجلسوں میں شرکت کی جائے جو مجلسیں خالص دینی مجلسیں ہوتی تھیں، روحانی مجلسیں ہوتی تھیں۔
وہ چیز بالکل باقی نہیں رہی، بلکہ اس کے برعکس صحیح دیکھا جائے، اب اگر ہماری نسل کا جائزہ لیا جائے تو اب ان کے دلوں میں دیندار لوگوں کی کوئی محبت اور عظمت والی کیفیت باقی نہیں ہے۔ جو 40-50 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں جو محبت اور عظمت عالموں کی ہے، اماموں کی ہے، شیوخ کی ہے، کیا نوجوان نسل کے اندر 18-20 سال 25 سال کے نوجوانوں میں ان کے دلوں میں علماء کی، شیوخ کی، بزرگوں کی عظمت ہے، محبت ہے؟ اگر ہم غور سے جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بچائے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں کسی ماحول سے، باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو کچھ نہیں ہے۔ بس ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی شروع میں کچھ ناظرہ پڑھا دو اور کچھ نماز سکھا دو، کچھ سورے سکھا دو، بس ختم۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ، بلکہ 1-2 مرتبہ جمعوں میں میں نے نوجوانوں سے متعلق باتیں عرض کی تھی کہ ان پر محنت کی خاص ضرورت ہے، اس کے لیے شکلیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہیں کے ایک عالم دین ہے مگر اب وہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں گجراتی بھائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور گجراتی مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی خاص فکر کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب ایک تشریف لائے تھے 1-8 سال کے اندر ہی، تو وہ فرما رہے تھے کہ ساؤتھ افریقہ کے اس علاقے میں جہاں پر یہ گجراتی رہتے ہیں، ایک علاقے کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں جتنی دینداری نظر آتی ہے دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی اتنی دینداری۔ تو بھئی کیا وجہ ہے آخر کہ اتنا ویسا ماحول بنا ہوا ہے، اتنی دینداری ہے وہاں پر؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گجراتی برادری اپنے بچوں کو 10-12 سال تک مکتب سے جوڑ کر رکھتی ہے، اسکول پڑھ رہے ہوں، کالج پڑھ رہے ہوں، کچھ پڑھ رہے ہوں بچے، مگر 10 سے 12 سال تقریباً وہ مکتب کے لیے 2 گھنٹے کا وقت تقریباً دیتے ہیں بچے، اور ان کے لیول کے اعتبار سے پڑھائی بڑھتی رہتی ہے۔ اس طرح ان کی کمیونٹی کا ہر بچہ، چاہے وہ دنیا کی کسی لائن میں لگا ہو، تجارت میں لگا ہو، دنیاوی تعلیم میں لگا ہو، اس کے پاس دینی تعلیم کا اچھا خاصا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے، نماز پڑھانے کے قابل ہے، عقائد کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، سیرت کا علم ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پورے علاقے کا ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ مجھے بھی حیرت ہوئی اور جب سے میں نے وہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں وہ ماحول نظر نہیں آئے گا جو ماحول آپ کو وہاں نظر آتا ہے۔ اب ہم لوگوں کو بھی فکر یہ کرنا ہے، ہم مکتب پہ محنت کر رہے ہیں، مکتب سے نکلے گا بچہ اور 6 7ویں جماعت میں آنے تک زیادہ سے زیادہ مکتب سے 1-1.5 گھنٹے کے لیے مشکل سے جڑتا ہے، پھر اس کے بعد چلا گیا تو ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اندیشہ یہ ہے کہ جن بچوں پر مکتب میں محنت کی جا رہی ہے وہ بچے بھی پھر ماحول میں گم ہو جائیں گے، لہٰذا اب ہم کو خرچ بھی کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کے ہم کو، آپ کو، مسلمانوں کو اپنی ذہنیت بنانا پڑے گا، اور اپنے بچوں کی بھی ذہنیت بنانا پڑے گا کہ ہم دنیا میں کسی بھی لائن میں لگے ہوئے ہوں، دنیا کی تعلیم میں، دنیا کی تجارت میں، کسی بھی سرگرمی میں لگے ہوں، بحیثیت مسلمان ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا ہے۔ یہ صرف ناظرہ ختم کرنے تک نہیں ہے، بلکہ یہ یوں تو زندگی بھر کا ہے، لیکن کم سے کم 10 سے 12 سال یعنی انٹر تک پہنچنے تک کا زمانہ کم سے کم ایسا ہونا چاہیے جس میں بچہ دینی تعلیم سے جڑا ہوا رہے۔ اس کے لیے ہم بھی انہی خطوط پر اپنے مکاتب کو منظم کریں اور اپنے بچوں کا ذہن بنائیں اور اپنے بچوں کو ماحول سے جوڑیں، دینداروں کی محبت، عظمت بچوں کے دل میں پیدا کریں، ورنہ فاسقوں کی، فاجروں کی، اداکاروں کی، کھلاڑیوں کی، مالداروں کی
یوٹیوبر کی اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارموں پر ناچنے والوں کی عظمت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگر کسی کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے تو وہ دینداروں کی ہے۔ باقی اگر آپ دینداروں کو آپ فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر کچھ باتیں ایسی پیش آتی ہیں جو خرابی کی ہیں تو کہاں خرابی نہیں ہوتی ہے بھائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان خیر الخیر خیار العلماء وشر الشر شرار العلماء، کہ بہترین خیر اچھے علماء ہیں اور بدترین شر برے علماء ہیں۔ بدترین شر اگر برے علماء میں ہوگا تو بہترین خیر بھی اچھے علماء کے سوا کہیں نہیں ملے گا، کہیں۔ تو اپنے بچوں کو دینی ماحول سے جوڑیے، دینداروں کی عظمت محبت ان کے دل میں پیدا کیجئے، اور اپنے بچوں کی تعلیم کو صرف ناظرے تک محدود مت رکھیے بلکہ ان کو آگے تک لے جائیے، اور ان کی تربیت کے معاملے کو پورا اسکرین کے حوالے مت کیجئے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔